حتیٰ کہ حدیث میں اپنے بارے میں بھی نبی نے یہ فرمایا کہ میں بھی اللہ کی رحمت سے جنت میں جاؤں گا، اپنے اعمال کی بیس پہ نہیں جاؤں گا۔ کیا مطلب؟ اعمال کی بیس والا حساب پیغمبر نے فرمایا مجھ سے بھی نہیں ہوگا۔ اللہ یتغمدنی اللہ برحمت، جب تک اللہ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپے گا نہیں میں بھی جنت میں نہیں جاؤں گا۔ حضرت عائشہ نے فوراً سوال کیا تھا نا، بھائی نبی نے فرمایا تھا کوئی بھی اپنے اعمال کی بیس پہ جنت میں نہیں جا سکتا، تو حضرت عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ کیا آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی، جب تک کہ اللہ مجھے اپنی رحمت سے نہیں ڈھانپ لے۔ اب اس سے بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ پھر تو اعمال کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو بھائی وہ اللہ کی رحمت ہوگی اعمال ہی کی بیس پہ، سمجھتے ہو؟ وہ ہوگی کس بیس پہ؟ اعمال کی بیس پہ۔ تو اعمال کی بیس پہ ڈائریکٹ جنت میں نہیں جائے گا، اعمال کی بیس پہ اللہ کی رحمت ہوگی، اللہ کہے گا اس نے پوری کوشش کی ہے شریعت پہ چلنے کی، تو چلو اب میں کیا کرتا ہوں، بنتی تو نہیں ہے جنت لیکن میں غریبی میں اس کو دے دیتا ہوں، کیونکہ جو عمل ہم کر رہے ہیں اس پہ اتنی بڑی بڑی نعمتیں اس کا حقیقی بدلہ نہیں ہے۔ ارے بھائی ہم پر تو ویسے ہی شکر واجب ہے نا، دو پراٹھے صبح پھوڑ رہے ہو بیٹھ کے، 4 شادیاں کر رہے ہو، اور سالے تم کیا اور کیا بتاؤ اور کیا کرنا چاہتے ہو ہیں؟ یہ تو ہم سب کو نعمتیں ملی ہوئی ہیں، چلو 4 نہیں ملی، 1 تو ملی ہے نا، 1 نہیں ملی تو صحت تو ملی ہے نا، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا نہ ہو۔ تو یہ تو ہمارے ذمے ویسے ہی تھا کہ 5 نمازیں پڑھیں اور گناہوں سے بچیں، یہ کون سا ہم کوئی تیر مار رہے ہیں؟ تو جنت جو اس کا بدلہ ہے نا قرآن میں جو آتا ہے، یہ حقیقی بدلہ نہیں ہے، یہ اللہ نے اس کو مجازن بدلہ قرار دے دیا ہے۔ حقیقت میں ان اعمال پر اتنی بڑی یعنی نعمتیں تھوڑی ملتی ہیں، لیکن یہ جو قرآن کہتا ہے نا جزاء بما کانوا یعملون، کہ تمہارے عمل کا بدلہ ہی ہے، تو اللہ نے اس کو بدلہ قرار دے دیا ہے۔ حقیقت میں یہ کہیں بھی دنیا کا قانون نہیں ہے کہ اس طرح کا بدلہ کسی کو اتنی چھوٹے کاموں پر دیا جائے، بلکہ یہ تو آپ پر ویسے ہی واجب ہے۔ تو گناہ کی سزا تو وہ تو واقعی حقیقت میں سزا ہے، لیکن نیکیوں کا جو آخرت میں بدلہ ملے گا وہ بنتا نہیں ہے بدلہ، وہ اللہ اپنے فضل سے دے گا بدلہ۔ اور اس میں بھی جتنا اللہ نے واجب قرار دیا ہے، جب تک اللہ اپنی رحمت سے چشم پوشی سے کام نہیں لے گا تو وہ بھی نہیں ہوگا، اس میں بھی اللہ اپنی رحمت سے وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، قرآن کہتا ہے بہت سے میں ویسے ہی معاف کر دیتا ہوں غریبی میں۔ غریبیاں ہر جگہ چل رہی ہیں، آخرت میں بھی سب سے زیادہ غریبی کا نظام اللہ کے ہاں مضبوط ہے۔ ہوٹلوں میں جتنی غریبی چلتی ہے نا، اللہ کے ہاں بعض دفعہ غریبی اصل پلیٹ سے بڑی ہوتی ہے، حقیقت بتا رہا ہوں۔ یہ تو یہ آخرت کا نظام اس پہ چلے گا، ورنہ سارے چوڑے میں آئیں گے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ گناہوں سے بچو، فرائض واجبات پورے کرو، اور اللہ سے مانگتے رہو کہ اللہ میرے پلے کچھ بھی نہیں ہے، کام کس سے؟ تیری رحمت سے ہوگا، میرے اعمال میں نہیں۔ اور کبھی کوتاہی ہو جائے پھر توبہ کرو انسان۔ تو بس اسی طرح اللہ سے تعلق رہے گا تو بیڑا پار ہو جائے گا غریبی میں۔ نہ گناہوں پہ جری ہو یہ سوچ کر کہ اللہ کی رحمت سے ہوگا، اور نہ نیکیوں پہ اترانا شروع کر دو۔ تو یہ مقصد ہے اس کا کہ تمیز سے زندگی گزارو، عافیت کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، عاجزی انکساری کے ساتھ، اور اپنے گناہوں پہ نظر رکھو اور توبہ۔ ہاں گناہ ہو کے چھوٹ نہیں رہے پھر بھی توبہ کر رہے ہو تو مایوس بھی نہ ہو کہ یار ویسے بھی معاملہ اللہ کی رحمت پہ ہونا ہے نا، تو ہم کوشش میں لگے رہیں گے، بس ہم چھوڑنے کی کوشش میں لگے رہیں گے، بس اسی پہ معاملہ چلے گا انشاءاللہ۔ مرکز دین و ایمان، مرکز دین و ایمان، مرکز دین و ایمان، مرکز دین و ایمان۔